بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، دور حاضر میں جتنا نقصان فرقہ واریت نے دیا ہے اتنا نقصان کسی چیز نے نہیں دیا۔ دشمن کو اور موقع تو ہاتھ نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے مسلمان گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر شریک نہ ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ فرقہ واریت ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر سکتا ہوں، ایک دوسرے سے دور کر سکتا ہوں، ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو آپس میں اتنا نفرت کرتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، خوشی غمی کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، دوسرے کے دشمن ہیں، پانی تک بھی اس کے گھر کا نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ یعنی اس قدر فرقہ واریت کی آگ بے قابو ہو چکی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، بر صغیر پاک و ہند میں دو عظیم مسالک ہیں، مسلک بریلوی، مسلک دیوبند۔ دونوں کے درمیان اتنے طویل اختلافات تو نہیں ہیں، مختصر ضرور ہیں، لیکن دونوں کے اختلافات کو طویل بنا کر آپ کے سامنے پیش اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی پھر دکانداری بند ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اسی پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر مسلک بریلوی اور مسلک دیوبند کے جو اختلافات ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ہم اختلاف کو بیان کرنے نہیں ہے بلکہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ خدا کے لیے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے، ان کے اوپر بااہمیت بیٹھ کر ان کو حل کر کے دشمن کو جو موقع مت دیجیے۔ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ دیکھیں جی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، ممبروں سے گالیاں دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے۔ دشمن ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے مختلف نام دے کر کہ فلانا اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، فلانا اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلک والا اس مسلک والے کو گالی دیتا ہے، اس مسلک والا اس کو کافر کہتا ہے۔ یعنی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح مداری حضرت کے ساتھ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ مداری جس طرح بندر کو ناچتا ہے نا، تماشائی دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ نچانے والا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح دشمن مداری بن کر ہمیں نچا رہا ہے اور ہم بیٹھے آپس میں خاموش بیٹھے ہیں، آپس میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کافر کہہ دیا، اس نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ یہ اتنے لمبے طویل مسائل نہیں ہیں کہ جن کو طویل اور لمبا بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ اپنی دکانداری کو چمکایا جا سکے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج خاص عنوان کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ عربوں کے ہاں حرف زوا کے لیے ہے، دعات کی جگہ زوات کہنا کلمۃ اجنبیۃ، اور فقہا کہتے ہیں کلمۃ مستحجنہ، بد کلمہ، فحش کلمہ۔ فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں بہرحال پر دال پڑھا کرے، دعات زوات کی باتیں چھوڑے۔ اور بچے نے قرآن پڑھا نا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ، تو عرب ہے شیخ یقرأ تبھی ہے شیخ وَوَضَعْنَا، میں نے کہا یا لا یفهم شیخه جاہل وَيُعَلِّمُهُ قراءت خطا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ، وَضَعْنَا کیا چیز ہوتی؟ الآرام مستوحشون، جانتے نہیں غریب۔ اور عربوں پر کلمہ مسلط کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حرمین شریفین کی قرات 4 دانگ عالم میں ہے، جہان سن رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے محقق الاسر سرفراز خان کو کہا، میں نے کہا ظلم کی آپ نے تنقید متین میں کیسے لکھ دیا آپ نے کہ اکثر اہل حق زوات کہتے ہیں؟ کیوں زوات کہتے ہیں؟ آپ خود دعات کہہ رہے ہیں۔ مفتی محمود نے بھی پاس کیے، جب مغرب کے لیے آگے ہوئے تو ضالین اور مغضوب پڑھ رہا تھا۔ اس لیے زوات نہ پڑھا کرو، توبہ استغفار کرو اور وہ نماز بربادی سے بچاؤ۔ حرف زوات نہیں ہے عربی میں، زوا کے لیے ہے، دعات کی جگہ زوات برا ہے، منع فرمایا فقہا نے۔ وہ محتاط طبقہ جن جیسے محتاط پیدا نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعات کی جگہ زوا پڑھا نماز فاسد ہو جائے گی،
اور اگر یہ عقیدہ بھی ہو تو کافر مرتد ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ ذلت القاری، وہی تھی برہانی کی ذلت القاری، قاضی خان کی ذلت القاری ہندیہ کی۔ یہ کچھ وقت سے ہمارے یہاں یہ پانی پتی اور دودھ پتی یہ وہاں سے آیا ہے، پر یہ پانی پت جو ہے نا وہ قرات اور تجوید کا کون سا حصہ ہے؟ یہ غلط بات ہے بالکل۔ ہمارے بزرگ بڑا مدرسہ ہے حفظ و تجوید کا، 55-60 کلاسیں ہوتی ہیں۔ سالانہ جلسے میں مجھے بلاتے تھے، میں نے وہاں تقریر کی کہ یہ بچوں کو زواد نہ سکھاؤ، ان کا مستقبل اور ایمان نہ ڈبو، اور یہ دعاد ہے زواد نہیں۔ بچوں کو کہا کہ حضرت کے سامنے زواد پڑھو، جب وہ چلے جائے پھر زواد پڑھو۔ تو ایک دن ہمارے مہمان سے باتیں ہو رہی تھی کہ یہ بدعتی لوگ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی صحیح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بدعتی ہے، اور اگر کوئی اہل حق میری موجودگی میں دعات پڑھے اور بعد میں زوات پڑھے تو وہ بھی بدعتی ہوگا بچہ ہے۔ وہ کون سا اہل حق ہے؟ سمران کو میں تا سنگرتا ہے بابا دوی کہ مفتی صاحب خپکی کی زوات دعات پڑھے شاید شی بیا زوات ہے، سچ سے دلیل جیسا۔ آپ بچوں کو لے کر کے انہوں نے قرات پڑھی ہے اور حرمین لے چلتے، خصوصی اجازت آپ کو ملی ہے، تو حرمین شریفین میں 5 وقت کا امام جو قرات کرتے ہیں دعات کی کرتے ہیں، زوات نہیں جاتے۔ آپ ان کے سامنے زوات پڑھے کہ آپ کو گریبان سے پکڑ دیں کہ ہماری موجودگی میں آپ تحریف کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں انہوں نے جو بحث کی اس میں غلطی ہے۔ یہاں کراچی میں ایک مولوی صاحب نے میرے دلائل و تقریر سن کے ایک پمفلیٹ نکالا، مجھے بھیجا، وہ بھی پانی پتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر لکھا کہ دودھ پتی والا یہ بتائے کہ چند سال پہلے آپ بڑے بڑے قراء کو لاتے تھے اور لاکھوں روپے ان کے سر پر لیتے تھے اور ان سے مظاہرہ کراتے تھے، وہ دعات پڑھتے تھے یا زوات پڑھتے تھے؟ تو اعتراض کیا کہ وہ سب دعا دی۔ تو میں نے کہا زوادی آپ رہ گئے اور چند دودھ پتی والے رہ گئے۔ اور یہ پانی پت جو یہ کسی خیرات کا نام نہیں، یہ ایک عورت تھی بوڑھیا، وہ چکی چلاتی تھی اور اس کے ساتھ گاتی تھی، اسی سے وہ پیدا ہو گیا۔ وہ خیرات نہیں ہے، وہ خیرات کی نقل ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدونین، اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب کے علوم پر بخل کرنے والے۔ اگر یہ دعا ہے، دعا دی ہے الحمدللہ، اور اگر دعا کی جگہ یہاں زوا پڑھا جائے، ایک قرات زوا کی بھی ہے، تو پھر مطلب ہے کہ نہیں ہے پیغمبر غیب کے علوم میں متہم اس طرح کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہو اور وہ آگے امت کو نہ دے، اس طرح نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا اور ہم سنتے بھی آ رہے تھے کہ جو ضاد پڑھے گا وہ سنی بریلوی ہے، جو ضاد پڑھے گا وہ وہابی دیوبندی ہے۔ تو بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور اسی لفظ کے اوپر جھگڑا ہے، یعنی جو غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھے گا وہ سنی ہے، بریلوی ہے، اور جو غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھے گا وہ دیوبندی وہابی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، ایک ہی لفظ کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ جھگڑے کے اندر تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے تھے، یعنی فرق کیا ہوا تھا ہم نے ضاد اور زواد کا۔ ناظرین اکرام، یہ کلپ جو آپ نے ملاحظہ کیا ہے دیوبندیوں کے بڑے مفتی اور عالم ہیں، مفتی محمد زرولی مرحوم۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ پرانا مسئلہ آپ اس کو دوبارہ اجاگر کریں۔ میرے بھائی، اجاگر کیوں نہ کریں؟ پرانا مسئلہ ہو یا نیا مسئلہ ہو، مسئلہ تو ہے نا، آخر اس کو ہم نے اجاگر تو کرنا ہے، اس کو حل تو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے زیادہ پانی نہیں ہے تو قطرہ تو کم از کم ڈال سکتے ہیں آپ، یعنی اپنا حصہ تو ملا سکتے ہیں۔ اگر میں تنہا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو اپنا حصہ تو ملا سکتا ہوں، آپ کو پیغام تو دے سکتا ہوں نا کہ خدا کے لیے مسئلہ حل کریں۔ آپ کی مفتی اور عالم دین نے واضح کر دیا کہ جو جان بوجھ کر زواد پڑھتا ہے، اس کا معنی تبدیل کرتا ہے قرآن کی آیت کا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اتنی واضح طور پر مفتی صاحب نے پیغام دیا، تو کم از کم ہماری نہیں مانتے تو اپنے مفتی صاحب کی، اپنے علامہ صاحب کی مان لیں، تاکہ یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے،
یہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ حل ہوتا ہے تو اس کے بعد اور بھی مختصر جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے، آپ کی طرف سے حل ہو یا ہماری طرف سے حل ہو جائیں گے نا، ہو سکتے بھی ہیں۔ تو خدا کے لیے مزید ان مسائل کو، ان جھگڑوں کو، نفرتوں کو طویل دینے کی بجائے بیٹھ کر باہمی جو ہے ان مسائل